اور ایک تو بیزارگی، اور دوسرا غیر ضروری چیزیں، اور تیسرا کیا ہے، یہ جو میں نے کہا نا بدماشی ٹولہ جو نکل گیا ہے، قرآن و حدیث کے نام پہ جو ہے نا خود نیکیاں کرتا ہے۔ ان کی حالتیں دیکھیں، فرض کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتے، اور فرض بھی ایسا پڑھتے ہیں کہ بولنا نہیں۔ میں کیا آپ کو خود معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ فرض بھی کیا ہے، بطور بندگی نہیں بطور مجبوری پڑھ رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ دیگر عبادتوں کے لیے تو ان کے پاس ایک ہی لفظ ہے، بدعت بدعت، یہ کرے بدعت، وہ کرے بدعت، وہ کرے بدعت، بدعت بدعت بدعت، سر سے لے کے پیر تک بدعت ایسی جم گئی ہے ان کے اوپر، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے وہ ایرخان کا پیلیے کا مریض ہوتا نا، اسے جس طرف بھی دیکھے پیلا ہی نظر آتا، اسے جس طرف بھی دیکھے بدعتی نظر آتی۔ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ پہلے ہی بڑی مشکل سے ہمارے نیکیوں کے دن ہوتے ہیں بھائی، بڑی مشکل سے سال بھر کھینچم تانی کر کے لانے کے بعد کوئی جمعہ پڑھتا ہے، کوئی ایک نماز پڑھتا ہے، کوئی دو نماز پڑھتا ہے۔ رمضان میں تھوڑا بہت کیا ہے، شیطان ہٹ گیا بول کے تھوڑا عبادت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ جو ہے نا اس کے شاگرد آ کے روک رہے ہیں، تو اس سے پریشان ہو کے آپ اپنی عبادتوں کو متاثر مت کرو اپنی عبادتوں کو متاثر۔ رمضان کے آخری عشرے کا اہتمام کرو۔ ذکر کی فضیلت ہے، اپنی جگہ بہت بڑی فضیلت ہے ذکر کی۔ میں سمجھتا ہوں قرآن کریم میں جس عبادت کے بارے میں سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، سب سے زیادہ تاکید، اور اس میں پابندیاں بھی نہیں ہیں آپ کے لیے۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے مگر پابندیوں کے ساتھ، قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے مگر پابندیوں کے ساتھ، لیکن چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرتے رہنا، اس میں کوئی پابندیاں اللہ نے اسی لیے نہیں رکھی کیونکہ فطرت انسانی کو اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے، اور اللہ کا نظام ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر بھی کوئی چیز ایسی لازم نہیں کرتا جو اس کی طاقت سے باہر ہو، اسی لیے اللہ نے آسانی رکھی ذکر میں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسی آپ کی سہولت ہو، کثرت سے اللہ کو یاد کریں۔ ماہ رمضان کے اس آخری عشرے میں خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں، خصوصیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، مجالس ذکر کا اہتمام کریں۔ اکیلے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اکیلے میں پڑھیں، اکیلا پڑھنا نہیں ہو رہا تو سب کے ساتھ مل کر بیٹھ کر پڑھیں، مگر وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ آخری عشرہ گیا تو پھر دوبارہ وہ عشرہ ملتا نہیں ملتا ہم نہیں سوچ سکتے، کیونکہ کس کے موت کے فیصلے کتنے سال کے لیے ہو گئے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگلے سال کون ہم میں سے رہنے والا ہے، کون کیا ہے زیر زمین جانے والا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے اس میں کوئی غفلت نہیں، تھوڑا بہت کھاؤ پیو آپ، تھوڑا بہت کیا ہے شاپنگ کرو، لیکن پورا وقت اسے لگا کے اپنے رمضان کو ضائع مت کرو، اپنے آخری عشرے کو ضائع مت کرو، کیونکہ یہ عشرہ رمضان کا انتہائی اہم عشرہ ہے۔ جیسے وہ حدیث ہے نا دعا عبادت کا خلاصہ ہے، ایسے ہی رمضان کے عشرے کا خلاصہ یہ آخری عشرہ ہے، پورے مہینے کا خلاصہ۔ ہم نے پہلے 10 دن میں جو اہتمام کیا، دوسرے 10 دن میں جو اہتمام کیا، اس کا مغز، اس کا نتیجہ ملنا کب ہے؟ یہ اس عشرے میں ملنا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی میرے دوست خود بھی اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو اپنے بچوں کو بھی اس کا اہتمام کرائیں، اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے مجالس ذکر میں شریک رہیں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ صحابہ کرام کا تابعین کا طریقہ میں نے بارہا عرض کیا ہے آپ سے کہ ابتدائی دنوں میں عام دنوں میں جو عبادت ہوتی تھی صحابہ کی، رمضان کے آخری عشرے میں بڑھ جاتی تھی۔ شروع دنوں میں 2 دن میں قرآن پڑھنے والے رمضان میں 1 دن میں قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے، کوئی 10 پارے پڑھ رہے ہیں تو رمضان کے آخری عشرے میں 20 پارے وہ پڑھتے تھے۔ کم نہیں ہوتی تھی عبادت صحابہ کرام کی، اور زیادہ ہوتی تھی، اور ہوتا تھا انہیں احساس، کیونکہ رمضان کا گزرنا جو ہے ان پر بھاری گزرتا تھا، انہیں اس بات کا احساس تھا کہ بھئی یہ فضیلت والا لمحہ ہاتھ سے نکل جا رہا ہے، ہم تو خوش ہو رہے ہیں، چلو ابھی 2 دن ہے، ابھی 5 دن ہے، ابھی 3 دن میں عید آ جائے گی، اب ختم ہو جائے گی روزے، اب ختم ہو جائے گی تراویح، ہم تو خوش ہیں۔ مگر صحابہ کرام کو غم ہوتا تھا کہ بھئی یہ فضیلت کا لمحہ نکل جا رہا ہے، یہ اللہ کے کرم کے دروازے کھلوانے والا لمحہ نکل جا رہا ہے، ابھی ہمارے پاس صرف 5 دن رہ گئے ہیں، اس 5 دن کو ہمیں غنیمت سمجھنا ہے، ابھی 10 دن رہ گئے ہیں، اس 10 دن کو غنیمت سمجھنا ہے۔ تو حاضرین محترم السادہ گرامی،
جو اللہ کو مان کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیتے تھے، ان کی فکر ایسی تھی۔ اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری یہ ہے، رمضان کے آخری عشرے میں آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ بھائی نہیں اب رشک کروں گا، تو آپ اس ارادے کو کینسل کر لیں۔ دوبارہ سے کیا ہے، پہلے عشرے میں آپ نے جیسے محنت کی تھی اس سے بھی زیادہ محنت کرنے کا ارادہ کر کے آگے بڑھیں۔ روزے اگر چھٹ گئے ہیں تو پھر سے روزے شروع کریں، تراویح چھٹ گئی ہے تو پھر سے تراویح میں آنا شروع کریں، نمازیں رہ جا رہی ہیں تو پھر سے توبہ کر کے کیا ہے نمازوں کی طرف آ جائیں۔ جتنا بن سکتا ہے خیر کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں، گڑ گڑائیں اپنے لیے، پوری امت کے لیے فضل مانگے، اور وہ رب کرم کرتا ہے، بے انتہا کرتا ہے، ہمارے وہم و گمان سے وہ بڑھ کر دیتا ہے، ہماری سوچ سے بڑھ کر دیتا ہے۔ ہم تو سوچتے بھی نہیں ہیں، اتنا وہ دے دیتا ہے، اتنا وہ عطا کرتا ہے۔